آج ہم پڑھیں گے کہ کہاں پر سائلنٹ رہتا ہے۔ تو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں جو سائلنٹ ورڈ لیٹرز ہیں جو پڑھے نہیں جاتے ہیں، ان کا تلفظ نہیں کیا جاتا ہے، تو ان کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ کب، کس وقت، کس ٹائم ان کو جو ہے سائلنٹ رکھا جاتا ہے، اور سائلنٹ رکھنے کی کیا طریقہ ہے۔ تو یہ دیکھیں، آج ہم پڑھیں گے کے کا قاعدہ، اس کے بعد پڑھیں گے ایل کے بارے میں۔ تو کے کا قاعدہ کیا ہے؟ اگر کے کے بعد این ہو تو کے ہمیشہ سائلنٹ رہتا ہے۔ دیکھیں، یہ آپ کا ہو گیا کے، اس کے بعد اگر این آ جاتا ہے، کے بعد میں اگر این آ جاتا ہے تو پھر قاعدہ کیا بنتا ہے کہ جو این ہے نا، یہ جو کے ہے، اس کے بعد اگر این آ جائے تو پھر یہ کے نہیں پڑھا جائے گا۔ لکھا تو ہوگا پر اس کا تلفظ نہیں ہوگا، پڑھا نہیں جائے گا، یہی بتانا چاہ رہے ہیں۔ تو دیکھیں، کے بعد این تو کے نہیں پڑھا جائے گا۔ جیسے نو، کے بعد این ہے، کیا پڑھتے ہیں؟ نو، یعنی جاننا۔ این او کے این او ڈبلو سے جو بنتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے جاننا۔ اگر خالی این اور او ہو، اسے بھی نو پڑھیں گے اور اسے بھی نو پڑھیں گے، تو اس کا مطلب تو نہیں ہو جاتا ہے نفی کے لیے، اور یہ جو نو ہے یہ جاننے کے لیے آتا ہے، نالج یعنی جاننا۔ دیکھیں دوسری مثال کیا ہے؟ نوک۔ تو نوک کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ ہے نوک۔ تو یہ کے بعد این ہے تو کہ نہیں پڑھا جائے گا، کہ کا تلفظ نہیں ہوگا، یہ نو ہو گیا، نوک۔ یہ نو، یہ نوک۔ تو نوک مانے کھٹکھٹانا، نوک۔ تو انگریزی میں نوک کو کھٹکھٹانا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کے کا قاعدہ ہوا کہ کب سائلنٹ رہے گا، کے بعد آنے والا این تو کے سائلنٹ رہے گا، ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیں۔ چلیں آگے دیکھ لیتے ہیں ایل کا طریقہ کیا ہے۔ تو ایل کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر کسی لفظ میں ایل کے بعد ایم ایف ڈی اور کے میں سے کوئی ایک حرف ہو تو ایل ہمیشہ سائلنٹ رہتا ہے۔ تو یہ قاعدہ آپ نے سمجھا۔ دیکھیں کیا کہا انہوں نے اگر کسی لفظ میں ایل کے بعد میں ایل ہو، اس کے بعد میں ایم ایف ڈی یا کے، ایم ایف ڈی یا کے یعنی 4 حروف، ان میں سے کوئی بھی ایک حرف ایل کے بعد میں آتا ہے تو ایل پھر نہیں پڑھا جائے گا، سائلنٹ رہے گا۔ جیسے دیکھیں کڈ، تو ایل اور ڈی، ٹھیک ہے، ایل کے بعد کیا ہے؟ ڈی ہے، تو ایل نہیں پڑھا جائے گا، کڈ ہوگا، کڈ۔ سکا سکتا تھا، کڈ کا مطلب ہوتا ہے یہ سکا سکتا تھا، سکا سکتا تھا، یہ معنی لیا جاتا ہے۔ ان تینوں میں سے کوئی بھی ایک معنی موقع کے اعتبار سے لیا جائے گا جو فٹ بیٹھے۔ تو کڈ مانے سکا سکتا تھا، اور کڈ میں ڈی، ایل سائلنٹ ہے، اور یہی ہم بتا رہے ہیں کہ ایل کب سائلنٹ رہے گا۔ چلیں آگے دیکھ لیتے ہیں وڈ۔ تو وڈ کی مثال میں بھی دیکھیں آپ، ایل کے بعد ڈی، تو ایل کے بعد جب ڈی آ گئی تو پھر ایل سائلنٹ رہے گا۔ دیکھیں ہاف، ایل کے بعد کیا ہے؟ ایف ہے، ایل ڈی ایف ایم، 3 حروف یہ ہیں کہ 4 حروف میں سے کوئی بھی حرف آئے گا تو ایل نہیں پڑھا جائے گا۔ تو ہاف میں دیکھیں ایل کے بعد ایف ہے، تب بھی ایل کا تلفظ نہیں ہوگا، نہیں پڑھا جائے گا، یعنی آدھا، ٹھیک ہے۔ کف، ٹھیک ہے، کاف، تو کاف معنی بھی کاف، ایل کے بعد ایف ہے تو پھر ایل یہاں پر بھی نہیں پڑھا جا رہا ہے، تو یہاں پر بھی کاف ہو گیا۔ کاف مانے بچڑا ہوتا ہے، جو گائے کا بیبی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں دیکھیں ایل کے بعد ایم ہے، تو ایل کے بعد ایم ہو تب بھی ایل نہیں پڑھا جائے گا، اسے بول دیں گے پام، ایل کا تلفظ نہیں ہوگا، پام، ہتھیلی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، پام ہوگی ہتھیلی آپ کی۔ یہ دیکھیں یہ ہے کام، کام مانے سکون، تو CALM، کام، کام مطلب سکون۔ چلیں آگے دیکھیں
टॉक, TAL की टॉक, तो टॉक में L साइलेंट रहेगा, क्यों? क्योंकि इसके बाद के है, तो टॉक माने बात करना, ठीक है। अब ये देखें मिसाल वॉक, तो वॉक के बाद देखें LVWALK, वॉक पढ़ रहे हैं वॉक, फिर एल क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? एल का तलफ़ुज़ नहीं हुआ क्योंकि ये कायदा है। एल के बाद अगर KMFT इन चारों में से कोई भी हरफ आएगा तो एल का तलफ़ुज़ नहीं होगा, वो नहीं पढ़ा जाएगा। वॉक माने घूमना, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। ये समझना बहुत ज़रूरी। मान लो आपके सामने इस तरह की वर्ड कलमा लिखा हुआ है, तो आप इसे कैसे पढ़ोगे? कोल्ड, कोल्ड नहीं, एल को नहीं पढ़ना तो कुड पढ़ना है, वर्ल्ड नहीं पढ़ना, वुड पढ़ना, क्योंकि एल साइलेंट है। अब ये कायदा मालूम हमें हुआ तभी तो हम एल को साइलेंट करेंगे, और ये जहन में रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि जब भी हमारे सामने कोई इबारत लिखी हो या कोई सेंटेंस हो, है ना, कोई कलमा लिखा हो, तो हम उसे पढ़ेंगे और हमें पता होगा कि ये हरफ यहाँ साइलेंट है, तो हम उसे साइलेंट कर लेंगे, ठीक है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। आगे शेयर किया करें, लाइक फॉलो ज़रूर कर लें, ताकि सारे लेसन जो भी हम अपलोड करें आप तक पहुँचे।